آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ IMF کی زنجیریں کیسے ٹوٹیں گی؟ تحریر عمر رشید۔ سرمایہ داری میں قدر زائد نچوڑے بغیر، غریب ممالک کا استحصال کیے بغیر، معاشی جارحیت اور بربادی پھیلائے بغیر نظام معیشت نہیں چل سکتا۔ معاشی خود مختاری کے بغیر قومی سالمیت ڈھونگ ہے۔ 4.5 کروڑ انسانوں کا لہو پی کر ساری دنیا مسمار کر کے اس نظام زر نے دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کا نیا توازن قائم کیا تھا۔ برطانوی سامراج کے زوال سے امریکی سامراج کا ظہور ہوا۔ نئے سامراج نے اقوام متحدہ، عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک ADB جیسے ادارے قائم کر کے غریب ممالک کی معاشی زندگی پر گرفت حاصل کی۔ ان اداروں کا مقصد عالمی سطح پر مروجہ معاشی پلان مسلط کرتے ہوئے منافع خوری بڑھانا اور سامراجیت کو پھیلانا ہی رہا ہے۔ عسکری جارحیت کے ساتھ سامراج نے انسانی حقوق اور امداد کا مکروہ اور منافقانہ نقاب اوڑھ کر معاشی حاکمیت کو مضبوط کیا۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا جنم رد انقلاب کے نتیجے میں اور مسلمان بورژوازی کی الگ تھلگ اور آزاد منڈی کی تلاش کے مد نظر ہوا، لیکن مملکت پاکستان کا تاخیر زدہ، پسماندہ، نااہل، جدید ٹیکنالوجی سے محروم اور ذہنی اور نفسیاتی طور پر غلام حکمران طبقہ اس جلے کٹے اجڑے ہوئے ملک کے وسائل اور انسانی محنت کو ترقی دینے سے بانج تھا۔ ثقافتی اور معاشی خستہ حالی نے اس آزاد ریاست کی خود مختار قوم کے حاکموں کو بھکاری بننے پر مجبور کر دیا۔ 11 جولائی 1950 کو پاکستان IMF کا ممبر بنا۔ امریکی سامراج کے تلوے چاٹتے ہوئے یہاں کے حاکم طبقے نے معاشی پالیسیاں عالمی مالیاتی فنڈ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ سیاسی طور پر کھسی حکمران طبقے کی نااہلی کی وجہ سے ایوب خان نے آمریت مسلط کر دی، لیکن عسکری قیادت بھی کوئی سماجی اور معاشی مسئلہ حل نہ کر سکی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے پہلا قرضہ 8 دسمبر 1958 میں حاصل کیا، جس کی مالیت $25,000 تھی۔ اپنے دور حکومت میں اس آمریت نے 2 قرضے مزید لیے۔ یہ قرضے ایمرجنسی فنڈ کے طور پر دیے گئے، جس کے بدلے میں IMF کا معاشی پلان مسلط کیا گیا، جس کی شرائط تھیں کہ حکومتی اخراجات کم کیے جائیں، ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے اور بجٹ خسارہ کم کیا جائے۔ یہ سب کچھ اس نو مولود ریاست کو سیاسی طور پر اپنا اتحادی اور ہواری بنانے کی واردات تھی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ سے تباہ حال معیشت کے تضادات اپنی انتہاؤں تک پہنچ چکے تھے۔ بلند شرح نمو کے اثرات اپنے کردار میں متضاد تھے۔ مٹھی بھر خاندانوں کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا، جبکہ نو مولود پرولتاریہ کی محرومیاں مزید تلخ ہوتی گئیں، جس نے اپنا اظہار اس ملک کی سیاسی تاریخ کے واحد سوشلسٹ انقلاب 1968-69 کی صورت میں کیا۔ ایک لیننسٹ اور بولشوک پارٹی کی عدم موجودگی میں یہ خلا ایک بائیں بازو کی پاپولسٹ پارٹی نے پر کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں سوشلسٹ نعرے بازی کرتے ہوئے ایک مزدور حکومت بنانے کا تاثر دیا گیا۔ کچلے ہوئے طبقات کے شدید دباؤ میں اس اقتدار کو انقلابی نوعیت کی حاصلات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کئی صنعتی شعبوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، کچھ جاگیروں پر قبضہ ہوا، مزدور اور طلبہ یونین بنانے کی اجازت ملی اور سرمایہ دار طبقے پر کچھ ضربیں لگی، لیکن معاشی اور ریاستی نظام سرمایہ دارانہ رشتوں میں ہی مقید رہا۔ یہ اصلاحات ادھوری تھیں۔ عالمی سود خور اداروں کی تلوار ملکی معیشت پر لٹک رہی تھی، اس لیے قائد عوام نے انقلاب کی طاقت کو زائل کرنا شروع کر دیا۔ بھٹو نے دائیں طرف جھکتے ہوئے سوشلسٹ معیشت کو منظم کرنے کے بجائے IMF کے سامنے کشکول اٹھانا مناسب سمجھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 سالہ دور میں 4 دفعہ قرضے کی بھیک مانگی گئی۔ یہ قرضے 18 مئی 1972، 11 اگست 1973، 11 نومبر 1974 اور 9 مارچ 1977 کو لیے گئے۔ سیاسی تبدیلیاں جو بھی رونما ہوئیں، پاکستانی معیشت کا امریکی سامراج پر انحصار بڑھتا گیا۔ 11 سالہ ضیائی آمریت کے وحشیانہ دور میں بھی ریاست کو 2 بار IMF کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا، 24 نومبر 1980 اور 2 دسمبر 1981۔ صرف 2 دفعہ اس لیے جانا پڑا کیونکہ اس خونی اور رجتی عامر کو براہ راست پینٹاگون سے افغانستان میں نام نہاد جہاد کے عوض مسلسل اربوں ڈالر آ رہے تھے۔ سرمایہ کے جمہوری سرکش کا تماشا 1988 میں دوبارہ شروع ہوا، جس میں غریب عوام کی روایت کا درجہ رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ پارٹی کے ذریعے محنت کشوں کو اپنے مسائل کم ہونے کی بڑی امید تھی، مگر قیادت نے یہ طاقت سامراج سے ساز باز اور عوام سے غداری کا جرم کر کے حاصل کی تھی۔
اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے تحت سامراج نے اپنا پورا معاشی پلان مسلط کیا۔ اس دوران سرمایہ داری زیادہ وحشی اور جارحانہ انداز میں اپنا روپ دکھاتی رہی۔ 2 دسمبر 1988 کو قرضے کی 2 ایک ساتھ جاری کی گئیں، جن کا مقصد نجکاری، ری اسٹرکچرنگ، ڈاؤن سائزنگ اور دوسری مزدور کش پالیسیاں مسلط کر کے سرمایہ داروں کو مزید امیر کرنا تھا۔ جو کام ضیاء الحق نہیں کر سکا، اس پارٹی نے کر دکھایا۔ جمہوریت کی کھوکھلی نعرے بازی میں جمہور کا خاموش قتل عام شروع کیا گیا۔ یہ محنت کش طبقے سے تاریخی نظریاتی اور سیاسی غداری تھی۔ آئی پی پیز کو اونے پونے ملکی کمرشل بینکوں سے پیسہ دے کر قومی بجلی گھروں کو بیچا گیا۔ ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے انتہائی عوام دشمن تھے۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی صورت میں آج تک غریب عوام یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ 16 ستمبر 1993 میں مسلم لیگ نواز نے معیشت کو درست کرنے کے لیے پھر اسی عالمی ساہوکار سے مدد حاصل کی۔ نظریاتی اور سیاسی طور پر اس ملک کے صنعت کار طبقے کی نمائندگی کرنے والی اس قیادت نے مزدوروں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ یوم مئی کی چھٹی پر پابندی لگا دی گئی، مزدوروں کو زندہ آگ کی بھٹیوں میں پھینکا گیا۔ قیادت کی کرسی دوبارہ محترمہ کے ہاتھ آئی۔ 22 فروری 1994 سے دسمبر 1995 تک پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ عوام دشمن معاہدے کرتے ہوئے IMF سے قرضے حاصل کیے۔ 1997 میں مسلم لیگ نون نے 2 مزید قرضے لیے۔ حکمران جو بھی آئے، معاشی پالیسیاں IMF کی ہی رہیں۔ مشرف کے دور اقتدار میں بھی انہیں دوبارہ انہی سامراجی اداروں کے تلوے چاٹنے پڑے۔ IMF نے اس دور میں کالے دھن کو سفید کرنے کی ریاستی پالیسی متعارف کروائی۔ بینکوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ IMF ہر معیشت میں خدمات کے شعبے کو بڑھاتی ہے، جو اپنے کردار میں طفیلی ہے اور صنعت کو تباہ کر کے صارفین کا ملک بنایا جاتا ہے، جس کے معاشی سائیکل میں درمیانہ طبقہ آتا ہے اور غریب 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ 24 نومبر 2008 کو زرداری نے ملکی تاریخ کا بڑا پیکج لیا اور ملک میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ غریب جنتا کی خوش فہمیوں کا خاتمہ اسی دور حکومت میں ہوا۔ بدعنوانی کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے، محنت کشوں کی امنگوں کا جمہوری جنازہ نکلا اور ملک گیر سطح پر سیاسی بے حسی میں مزید اضافہ ہوا۔ 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت نے گردشی قرضہ اتارنے اور اپنا وقت پورا کرنے کے لیے 4 ستمبر کو ایک اور بڑا پیکج لیا، جس سے کھوکھلے اور غیر پیداواری شعبوں پر پیسہ لگا کر ترقی کی تشہیر اور دعوے کیے گئے۔ IMF کی واردات ہے کہ وہ غریب ممالک کو قرضہ دے کر اپنی معاشی پالیسیاں مسلط کرتا ہے، جس کا مقصد چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا گھن چکر ہے جس میں سود اتارنے کے لیے دوبارہ قرضہ لینا پڑتا ہے، اور اسے ایک انقلاب ہی توڑ سکتا ہے۔ معاشی غلامی سیاسی طور پر بھی محکوم اور تابع بنا دیتی ہے۔ بڑھتے سیاسی خلا اور نون لیگ سے ڈیپ سٹیٹ کے تعلقات کی بگاڑ کی کیفیت میں ریاست کے ایک دھڑے نے میڈیا کے تعاون سے تبدیلی سرکار کی راہ ہموار کی، جس میں کالی دولت کو سفید کرنے کے چکر میں پیدا ہونے والی نو دولتی اور لمپن قسم کی سرمایہ دار پرت کو بھرتی کیا گیا۔ کرپشن اور گورننس کو سارے سماجی مسائل کی جڑ قرار دیا گیا۔ قرضہ نہ لینے کی قسمیں کھائی گئیں، غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرضہ لینے کی بجائے خودکشی کرنے کے وعدے کیے گئے۔ لیکن اقتدار کے بعد عمران خان کو پتہ چلا کہ خزانہ ہمیشہ کی طرح خالی اور معیشت تباہ ہے۔ انہیں بھی اپنے مائی باپ کے پاس جا کر واشنگٹن میں معافی مانگنی پڑی، ان کے پاؤں پکڑنے پڑے اور اپنی سیاسی زندگی کی بھیک مانگنی پڑی، جس کے نتیجے میں 3 جولائی 2019 کو انتہائی سخت شرائط پر ایک پیکج حاصل کیا گیا، جس میں ٹیکسوں میں اضافہ اور تمام ملکی وسائل کو گروی رکھنا شامل ہے۔ قرضے اور واجبات وغیرہ کم ہونے کی بجائے مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP کے 106% تک چلے گئے ہیں۔ 3 سالوں میں خزانے کے 3 وزیر بدل چکے ہیں، لیکن کوئی بہتری نہیں آئی۔ شوکت ترین نے تنبیہ کی ہے کہ اگر وسط اکتوبر تک قرضہ نہیں ملا تو صورتحال مشکل سے ناممکن ہو جائے گی۔ سب سیاسی پارٹیوں کا معاشی پروگرام ایک جیسا ہے، جو کہ سرمایہ داری کی حدود میں ہی مقید ہے۔ سرمایہ داری کے ہوتے ہوئے محنت کشوں کے مسائل میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان قرضوں کا بوجھ غریبوں پر ہی لادا جاتا ہے، جس سے بجلی، گیس اور ایندھن کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ حکمران طبقے کی سیاسی پارٹیاں صرف اپنا وقت پورا کرتی ہیں اور لوٹ مار کی انتہا کرتی ہیں۔ ہر آنے والا مزید مہنگائی، بے روزگاری، لا علاجی اور دکھ لے کر آتا ہے۔ اس نظام کو اکھاڑے بغیر بقا کا کوئی راستہ نہیں۔ ماضی کو حال کے ساتھ جوڑے بغیر مستقبل کا منظرنامہ نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ آج یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ اس بدمعاش اور رجتی نظام کو
یہاں کے مزدوروں، کسانوں اور طلباء نے ایک وقت میں مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ حکمران طبقے کی طاقت، جاہ و جلال اور فرعونیت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ریاستی طاقت ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ اس انقلاب کی داستان کا ذکر ہمارے عظیم انقلابی استاد کامریڈ لال خان نے اپنی کتاب پاکستان کی اصل کہانی 1968-69 کا انقلاب میں تفصیل سے کیا ہے، جس کو سمجھے بغیر پاکستان میں انقلابی سیاسی تناظر تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ انقلاب یا کوئی بڑی عوامی تحریک جہاں عام مرد و زن کی عمومی سوچ میں غیر معمولی جرت، حوصلے، عزم اور اجتماعی احساس کو جگا دیتی ہے، اس کے سیاسی ظرف کو بلند کر دیتی ہے، ماضی کے بیہودہ تعصبات کو پرے جھٹک دیتی ہے، وہاں تحریک کی پسپائی پورے سماج کو ماضی کے اندھیروں میں ڈبو دیتی ہے۔ ایسے میں حکمران طبقے کا لاؤ لشکر اپنی رجتی اخلاقیات، افکار، اپنی مسلح قوتوں سے دوبارہ حاکمیت میں آ جاتا ہے، جو بغاوت کرنے کا انتقام محنت کش طبقے سے بخوبی لیتا ہے۔ ہر اس سوچ کو مٹا دینے کی کوشش ہوتی ہے جو روشنی دے، ہر اس سر کو کچل دیا جاتا ہے جو جھکنے سے انکار کرے، ہر اس قلم کو چھین لیا جاتا ہے جو سچ لکھنے کی جسارت کرے، ہر وہ زبان حلق سے کھینچ لی جاتی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرے۔ اس تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے جو انقلابی رجحانات کو شکتی دے، اور ہر اس یاد کو کھرچ دیا جاتا ہے جو محکوموں میں حوصلہ پیدا کرے۔ روحانی پولیس اور اخلاقی مبلغین کے تسلط سے حکمران طبقہ ان خوابوں پر پہرا بٹھا دیتا ہے جن میں انسان اپنے خوشحال مستقبل کی امید باندھتا ہے۔ ادھورے انقلاب نے یہ سماج تاراج کر دیا، بالخصوص ضیاء الحق کی وحشت میں انقلابی سوچوں کو ختم کر دیا گیا۔ آج پاکستان میں مروجہ سیاسی افق پر نیم فسطائیت، رجتی عناصر اور اجتماعی سیاسی بے حسی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں محنت کشوں کی مزاحمت کا ایک درخشاں باب بھی رہا ہے۔ سوویت یونین کے انہدام، چین کی سرمایہ داری سے مصالحت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی غداری نے وہ بھیانک اثرات مرتب کیے ہیں جہاں سوچ بدظن، مایوس اور خوفزدہ ہو گئی ہے۔ مگر انقلابی سوشلزم کی سنجیدہ اور گہری بصیرت رکھنے والے انقلابیوں نے انقلاب کا پرچم بلند رکھا ہے۔ حالات کے رجتی تھپیڑے ان کے آدرشوں سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، لیکن مجموعی طور پر سوشلزم کو مروجہ سیاست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ حاوی دانش نے اس نظام زر کو انسانیت کا آخری مقام بتایا ہے۔ تاہم 2008 کے عالمی مالیاتی کریش اور کورونا کے بحران نے اس نظام کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں۔ پوری دنیا میں انتشار اور ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اصلاح پسند سیاست بے بس اور متروک حالت میں پائی جاتی ہے۔ اصلاح پسندی کا پودا معاشی عروج میں ہی پرورش پا سکتا ہے، زوال اور قلت میں یہ پودا سوکھ جاتا ہے۔ سوشل ڈیموکریسی یورپ میں مر چکی ہے اور اس جیسے سیاسی نظریات ماضی کے مزار بن چکے ہیں۔ 2020 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں لیبر فورس 7.5 کروڑ ہے۔ یہ محنت کشوں کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ اس کی ہر ربل پرتیں اس نظام کے اداروں کی طاقت کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر آج کوئی بھی حاوی سیاسی پارٹی عوام یا مزدوروں کی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرنے کی جرت نہیں کرتی۔ اس سیاسی خلا میں درمیانے طبقے کو مختلف بے ایمانی، مجہول اور تشکیک زدہ پروگراموں پر مبنی پارٹی بنانے کی بہت جلدی ہے، لیکن جو سیاست اور نظریات اس نظام کی حدود کو نہیں چیرتے، عالمی اور مقامی گدھوں سے معیشت کو آزاد نہیں کرتے، جاگیرداری اور سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں کرتے اور قومی اور طبقاتی استحصال کا خاتمہ نہیں کرتے، وہ غریب عوام کو سکھ اور آسودگی نہیں دے سکتے۔ IMF کی تلوار سرکاری اور غیر سرکاری محنت کشوں پر بلا تفریق چل رہی ہے، ساتھ ہی ٹیکسوں اور مہنگائی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ بے روزگاری میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ساری کٹوتیوں کے باوجود ریاست اپنے خسارے اور قرضے کو کم کرنے کے بجائے ان میں مزید دھنس چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم اور صحت جیسی بنیادی انسانی سہولیات سے بھی خود کو نکال رہی ہے۔ محنت کشوں اور عوامی اثاثوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، سرمایہ داروں کو ٹیکسوں میں چھوٹ اور رعایت دی جا رہی ہے، جبکہ مزدوروں کے بچوں سے روٹی کا آخری نوالا تک چھینا جا رہا ہے۔ یہ ریاست خود کو صرف سیکیورٹی معاملات تک محدود کر رہی ہے۔ سود کی ادائیگیوں کے بعد بجٹ کا بڑا حصہ بارود اور تباہی کے آلات کی خریداری پر خرچ کیا جاتا ہے، جس کے بعد اتنے وسائل نہیں بچتے کہ فزیکل اور سوشل انفراسٹرکچر تعمیر ہو سکے۔ مزدور سیاست کا جائزہ لیا جائے تو پرائیویٹ شعبوں میں محنت کشوں کی حالت زار انتہائی دردناک ہے۔ یہ فیکٹریاں نہیں، قتل گاہیں ہیں جہاں بوسیدہ سرمایہ داری میں حادثات معمول ہیں۔ بے روزگاری کے اس بحر میں 12 گھنٹے اوور ٹائم کے ساتھ مشقت کروانا معمول کی بات ہے۔ ٹریڈ یونین میں بھی 1% سے زیادہ مزدور منظم نہیں ہیں، اور جو منظم ہیں ان کی زیادہ تر قیادتیں مالکوں کے ساتھ ساز باز کر کے مزدوروں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ انقلابی سیاست کی عدم موجودگی میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ سرمایہ داری کے مفادات کا ہی تحفظ کرتی ہے۔
99% مزدور خام مال ہیں۔ لیبر کورٹس، سوشل سیکیورٹی کے ادارے اور ILO کے قوانین سرمایہ دار کی جیب میں ہیں۔ مزدور کی طاقت اس کے کام میں ہے، اور کام چھوڑ ہڑتال ہی وہ دباؤ پیدا کرتی ہے جو سرمایہ کی وحشت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سرکاری اداروں میں چلنے والی تحریکیں نجکاری یا IMF کے خلاف کم اور مزدوروں کا غصہ نکالنے کے لیے زیادہ چلائی جاتی ہیں۔ دہائیوں سے مراعات اور طاقت کے نشے میں بیکار اور بے عملی کی حالت میں بیشتر قیادت انقلابی سمجھ بوجھ سے محروم اور زنگ آلود ہو چکی ہے۔ اس طرح نئے بھرتی ہونے والے مزدور عارضی اور ٹھیکے پر ہیں۔ مستقل اور باعزت روزگار آج اس ملک میں ایک سہانا خواب بن چکا ہے۔ ایک حکم پر 16,000 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، جن کے احتجاجوں میں عوام دوستی کا ناٹک کرنے والی سیاسی پارٹیاں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں۔ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل کے ذریعے 2010 میں جو بھرتیاں کی گئی تھیں، ان کو کوئی بھی عدالت کیسے کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ لیکن اگر سرسری نظر ڈالیں تو ریاست نے عدالتوں کے ذریعے بہت سے مزدور دشمن بل منظور کروائے ہیں، یہاں تک کہ عدالتی قتل بھی کروائے گئے ہیں۔ طبقاتی معاشرے میں کوئی بھی ریاستی ادارہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ ان اداروں کا مقصد ہی سرمایہ کا تحفظ ہوتا ہے۔ اسی نظام کے حامی مکتبہ فکر کے صحافیوں پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو ریاست کے ڈھانچوں میں پڑنے والی دراڑوں کی عکاسی کرتی ہے۔ کالی دولت اتنی بے قابو ہے کہ نہ صرف یہ سفید معیشت کو بلیک میل کرتی ہے بلکہ اسے کنٹرول بھی کرتی ہے۔ روپے کی بے قدری سے افراط زر کا طوفان ہے، جس میں بے بس بے روزگار زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ معاشی حملوں کی یلغار سے لگنے والے زخموں کے کرب میں مبتلا پرولتاریہ عارضی طور پر سکتے کی کیفیت میں ہے، جو انفرادی بقا کی کشمکش میں سیاسی معاملات سے بیگانہ ہو گیا ہے، لیکن مرا نہیں ہے۔ جینے کی جبلت بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ یہ اندھیر نگری، یہ ظلم و ستم، یہ تشدد اور وحشت سدا نہیں چل سکتی۔ تغیر مادے کی بنیادی خاصیت ہے۔ تضادات حرکت کو مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ شعور مادی حالات کے تابع ہوتا ہے اور ایک وقت میں حالات پر اثر انداز ہو کر اس کی ڈگر بدل دیتا ہے۔ اس بڑھتے سیاسی خلا سے حکمرانوں کے دانشور بھی خوفزدہ ہیں۔ پرولتاریہ کا وجود اور سماج میں اس کا معاشی کردار اس کو سماج روک دینے اور اس پر قبضہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اس نظام میں رہتے ہوئے ہر حکمران اور ہر حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ سامراجی دھونس اور جکڑ کا خاتمہ خود سرمایہ داری کے خاتمے سے مشروط ہے۔ انقلابی کیڈروں پر مشتمل اور ملک کی سطح پر منظم انقلابی تنظیم، انقلابی لٹریچر اور مضبوط ڈھانچوں کے ذریعے قومی سطح پر پھٹنے والے تضادات کے ماحول میں ایک عوامی طاقت بن سکتی ہے اور انقلابی سوشلزم کی منزل کو محنت کش طبقے کے قریب لا سکتی ہے۔ پورے خطے کے کچلے ہوئے عوام کے لیے یہ سرخ سویرا نئی زندگی کی نوید بن سکتا ہے اور معاشرے کو وحشت کی کھائی میں گرنے سے بچا سکتا ہے۔